بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12 سے 17 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ دوسرے درس میں اس کے بعد کی آیات پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا کیونکہ تیرے لائق نہیں یہ تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ خبروں سے اٹھ آئیں گے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس سے ضرور آؤں گا اور ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما منعک الا تسجد، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ یعنی سجدہ کرنے میں تجھے کیا حرج تھا؟ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ ابلیس لعنہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ یہ گویا عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے، یعنی اس کے جواب کے مطابق اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اس لیے نہ کی کہ فاضل کو یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مفضول کو سجدہ کرے، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو پھر تو مجھے یہ حکم کیوں دیتا کہ میں اسے سجدہ کروں؟ پھر اس نے اپنے بہتر ہونے کی دلیل یہ بیان کی کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ اس چیز سے اشرف ہے جس سے آدم کو پیدا کیا گیا، یعنی آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہے۔ ابلیس لعین نے اصل عنصر کی طرف تو دیکھا مگر آدم کی عظیم الشان شرف کی طرف توجہ نہ دیا۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی ہے۔ اس طرح اس نے ارشاد باری تعالیٰ وَقُولُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑتا۔ کہ نس کے مقابلے میں قیاس فاسد سے کام لیا اور اس طرح سجدہ نہ کر کے اس نے فرشتوں سے اپنی راہ الگ کر لی اور اپنی
اس غلطی کا اعتراف کر کے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ابلیس ملعون نے قیاس بھی غلط کیا اور اپنے اس دعوے میں بھی غلطی کی، آنکھ مٹی سے اشرف ہے، کیونکہ مٹی میں تو نرمی، بردباری، ثابت قدمی ہے۔ مٹی تو نباتات، نمو، اضافے اور اصلاح کی جگہ ہے، جبکہ آگ کی خاصیت جلا دینا، اڑا دینا، جلد بازی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس سے اس کے عنصر نے خیانت کی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے عنصر نے فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت سے کام لیا، اس کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے انہوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور غلطی ہوئی تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ سے توبہ و مغفرت طلب کر لی۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جسے تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا۔ امام ابن جریر رحم اللہ نے حضرت حسن بصری رحم اللہ سے آیت کریمہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ ابلیس کا قیاس تھا، اور ابلیس ہی نے سب سے پہلے قیاس سے کام لیا۔ اس قول کی سند صحیح ہے۔ امام ابن سیرین رحم اللہ کا قول بھی ہے کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا، اور سورج و چاند کی پوجا بھی قیاس ہی کی وجہ سے کی گئی، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدری و کونوی امر کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے ابلیس کو حکم دیا، فَاحْبِطْ مِنْهَا، تو جنت سے اتر جا، یعنی تو نے میرے حکم کی جو نافرمانی کی اور میری اطاعت سے جو خارج ہو گیا ہے، اب تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تو یہاں غرور کرے، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیل و حقیر ہے۔ یہ معاملہ اس کے الٹ ہے جس کا اس نے قصد کیا تھا، اور اس کی مراد کے خلاف اسے بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر ابلیس لعین نے مہلت کا مطالبہ کرتے ہوئے سوال کیا، اسے روز قیامت تک مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، بے شک تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کو پورا کر دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، ارادے، مشیت کے مطابق تھا، جس کی نہ مخالفت کی جا سکتی ہے نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اور بہت جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ بیان فرمایا جب اس نے ابلیس کو الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مہلت دے دی، اور ابلیس کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی ہے، تو اس نے دشمنی و سرکشی شروع کر دی، اور وہ کہنے لگا، مجھے تو نے گمراہ کیا ہے، تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا، یعنی جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں یعنی جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، اور دیگر ائمہ تفسیر نے بھی فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح تو نے مجھے ہلاک کیا، میں بھی تیرے ان بندوں کے لیے بیٹھوں گا جنہیں تو اس شخص کی اولاد میں سے پیدا کرے گا جس کے سبب تو نے مجھے دور کیا، میں ان کے لیے صراطک المستقیم یعنی حق اور نجات کے راستے پر بیٹھوں گا، انہیں اس سے گمراہ کر دوں گا تاکہ یہ تیری عبادت نہ کر سکیں اور تجھے وحدہ لا شریک نہ مانے، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں، صراطک المستقیم سے مراد حق کا راستہ ہے۔ بلا شبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ کے رستوں پر بیٹھ گیا، مثلا وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے، کیا تو اسلام کو قبول کر کے اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے دین، اپنے باپ کے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے
اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان راہ ہجرت پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اپنے آسمان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، مگر مومن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر لیتا ہے۔ پھر وہ مومن کے لیے راہ جہاد پر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، چنانچہ تو جنگ کرے گا تو مارا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی نکاح کر لے گا، تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر مرد مومن شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، یا اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ علی بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں آگ سے آنے کے یہ معنی یہ ہے کہ میں انہیں آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دوں گا، اور من خلفہم، میں پیچھے سے آنے کے معنی یہ ہے کہ میں انہیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دوں گا، اور ان ایمانہم، میں دائیں طرف سے آنے کے معنی یہ ہے کہ میں ان پر دین کے معاملے کو متشبہ کر دوں گا، اور ان شمائلہم، میں بائیں طرف سے آنے سے مراد یہ ہے کہ میں گناہوں اور نافرمانیوں کی خواہش ان میں پیدا کر دوں گا۔ الغرض، اس سے مراد خیر و شر کے تمام راستے ہیں، خیر سے وہ انہیں روکے گا، شر کی ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ شیطان نے انہیں یہ کہا کہ میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، اس لیے کہ اوپر سے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، اس لیے کہ اوپر سے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ میں شکر گزاروں سے مراد موحدین ہیں۔ ابلیس نے تو گویا گمان اور توہم کی وجہ سے کہا تھا، مگر امر واقع اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال یقیناً سچ کر دکھایا، چنانچہ سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آخرت کے متعلق شک میں ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم متمیز کر دیں، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے کہ شیطان کسی بھی طرف سے انسان پر مسلط ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت کو بیان کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے اور کبھی بھی ان کے پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا سامعین آپ بھی اس دعا کو پڑھیے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین میں، اپنے دنیا میں اور اپنے اہل و عیال میں عافیت و سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، میری دائیں طرف سے بھی اور میرے اوپر سے بھی، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں۔ محترم سامعین، اس کورونا کی وبا میں
تمام کو اس دعا کی پابندی کرنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس وبا سے حفاظت عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں یا اللہ تمام کو شفائے کلی عطا فرما، جو محفوظ ہیں یا اللہ ان کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ جلد سے جلد دنیا میں خوشحالی عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔